بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ طہارت کے مسائل پارٹ 6 کے سلسلے میں جنابت سے متعلقہ دو اہم مسائل کی متعلق ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دو مسائل کے متعلق بات کریں گے، جس میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پانی میسر نہ ہو تو طہارت کا کیا حکم ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حالت جنابت میں آنے والا پسینہ کپڑوں پر لگ جائے تو اس سے کیا کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں یا اس کے متعلق کیا حکم ہے۔ پہلا مسئلہ ہے کہ اگر پانی میسر نہ ہو تو طہارت کا کیا حکم ہے، یعنی اگر کسی وجہ سے پانی نہ ہو یا کسی ایسی جگہ ہو جہاں پانی میسر نہ ہو تو اس صورت میں طہارت کیسے حاصل کی جائے، اس کے بارے میں قرآن اور حدیث کا کیا احکامات ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ سورۃ مائدہ کی ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم حالت جنابت میں ہو تو نہا کر خوب پاک ہو جاؤ، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے قربت کی ہو پھر تم پانی نہ پاؤ تو اس صورت میں پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ بس تیمم یہ ہے کہ اس پاک مٹی سے اپنے چہروں اور اپنے پورے ہاتھوں کا مسح کرو۔ اس لیے اگر کسی وجہ سے پانی میسر نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے، اور اگر کپڑے پر نجاست لگی ہو تو کپڑے کو رگڑ کر نجاست کا نشان ختم کر دیں اور نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے کا دوسرا سوال یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں آنے والا پسینہ اگر کپڑوں پر لگ جائے تو اس سے کیا کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اس کا کیا حکم ہے۔ حالت جنابت میں آنے والا پسینہ کپڑوں پر لگ جائے تو اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، ان کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے، لیکن خیال رہے کہ اگر جسم پر نجاست لگی تھی اور پسینہ آنے سے وہ گیلی ہو کر کپڑوں پر لگ گئی تو اس سے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ اگر کپڑے پر نجاست نہیں لگی، صرف جنبی کا پسینہ لگا ہے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی جب میں حالت جنابت میں تھا۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں آپ کے ساتھ چل پڑا، حتیٰ کہ آپ بیٹھ کے تو میں چپکے سے نکل گیا۔ میں گھر آیا، غسل کیا اور پھر حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرما تھے۔ آپ نے پوچھا، اے ابو ہریرہ کہاں تھے؟ میں نے واقعہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سبحان اللہ، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ انسان اصلاً ناپاک نہیں ہے۔ حالت جنابت میں بھی اس کے ساتھ مصافحہ، معانقہ کرنا اور بیٹھنا جائز ہے۔ اس طرح جنبی کا پسینہ اور جوٹھا بھی نجس نہیں ہے۔ اس ویڈیو کی تیاری کے لیے مواد مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی اور ادارہ منہاج القرآن کی تصنیفات سے لیا گیا ہے۔ مزید مسائل جاننے اور مفید ویڈیوز کے لیے روحانی دنیا کو لائک اور سبسکرائب کریں۔